سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے سلطان خیل کی سرزمین پر ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اس عظیم محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو، تشریف لائے ہوئے جمیع مہمانان اکرامی قدر کو اور جمیع دیوانگان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بطور خاص جناب محترم امیر خان نیازی صاحب، جمیع علماء کرام اور مشائخ اعظام، دعا ہے کہ رب کائنات محبوب علیہ السلام کے تصدق سے سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، کیونکہ بڑی دیر سے آپ اس محفل پاک میں حاضر ہیں، گرمی کی شدت بھی ہے، اس لیے بلا تمہید آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کی اس عظیم محفل پاک میں ایمان کے باب میں 3 نکات اختصار کے ساتھ آپ کے سماعتوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ ایمان ہر مومن کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ ایمان والوں کے لیے سب سے قیمتی شے ان کا ایمان ہے۔ یہ ایمان در حقیقت بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے۔ ایمان ملتا بھی ادب مصطفیٰ کے سلے میں ہے اور ملا ہوا ایمان بچتا بھی ادب محمد مصطفیٰ کے سلے میں ہے۔ بس یہ 3 نکات قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے ہیں کہ ایمان در حقیقت نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا ہے۔
آئیے سامعین محترم یہ نقطہ قرآن مجید کی روشنی میں سمجھے. قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں. سورہ نور کی آیہ مبارکہ نمبر 62 کو پڑھیں. مالک کائنات مومن کی تعریف کرتا ہے. رب کائنات فرماتا ہے انما المؤمنون، میرا اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے فقط وہی ہیں. انما کلمہ حصر ہے. اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون، ایمان والے تو وہی ہیں، ایمان والے صرف وہی ہیں. مولا کون؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ایمان لائے. ایمان والے فقط وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر اونچا بولیں گے ایمان لائے. آگے رب کائنات فرماتا ہے وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، وہ ایمان والے جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، جب تاجدار کائنات نے انہیں بلایا وہ میرے حبیب کی صحبت میں ہو، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ہو. رب کائنات آگے فرماتا ہے لم یذهبوا حتی یستأذنوا، وہ ایمان والے اگر انہیں صحبت مصطفیٰ مل جائے، بارگاہ مصطفیٰ مل جائے، لم یذهبوا حتی یستأذنوا، وہ ایمان والے بارگاہ مصطفیٰ سے حضور کی اجازت کے بغیر اٹھ کے جاتے بھی نہیں ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، استانہ علی طب شریف. مالک کائنات ایمان والوں کی صفات کو بیان کرتا ہے اور میرا اللہ فرماتا ہے ان ایمان والوں کو اگر صحبت مصطفیٰ مل جائے، بارگاہ مصطفیٰ مل جائے، پھر انہیں اگر صحبت محبوب سے کسی مجبوری کی وجہ سے اٹھ کے جانا پڑے، لم یذهبوا حتی یستأذنوا، وہ میرے مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر اٹھ کے جاتے بھی نہیں. آگے رب کائنات پھر ارشاد فرماتا ہے ان الذین یستأذنونک، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب وہ لوگ جو آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں، اے میرے پیارے مصطفیٰ جو آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اے میرے محبوب جو اجازت لے کے جاتے ہیں بس وہی تو ہیں جو ایمان والے ہیں. سامعین غور کریں، اللہ کا قرآن ہے. میرے اللہ نے ایک ہی بات دو مختلف انداز سے سمجھائی ہے. پہلے اللہ نے فرمایا ایمان والے اگر صحبت مصطفیٰ میں آ جائیں تو میرے مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر اٹھ کے نہیں جاتے. پھر اللہ اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھاتا ہے اور فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ آپ کی بارگاہ سے جو اجازت لے کے جاتے ہیں بس وہی تو ایمان والے ہیں. یہ کلام کر کے اس سے آگے رب کائنات عجیب تر کلام کرتا ہے. اس سے آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب جب کوئی مجبور آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آئے، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں جو آئے بیٹھے ہیں اگر ان میں سے کسی کو کوئی مجبوری بن جائے، اس کے گھر کوئی فوتیدگی ہو جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی پریشانی بن جائے، گھر جانا مجبوری بن جائے، اے میرے محبوب جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کوئی مجبور ہو کر اٹھ کے جانا چاہے اور وہ آپ سے اجازت لینا چاہے، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے میرے مصطفیٰ اگر کوئی مجبور شرعی عذر کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آئے،
والے لوگ بیٹھے ہیں، انسانی عقل تو یہی سوچتی ہے کہ رب فرمانا اے محبوب اگر کوئی مجبور آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آئے تو اسے اجازت دے دیں، چونکہ مجبوری بن گئی، گھر میں کوئی فوتیدگی ہو گئی، کوئی مرنا ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی شرعی مجبوری بن گئی، لیکن اللہ کا کلام سنے اور عظمت مصطفیٰ سمجھے۔ رب فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے میرے مصطفیٰ کوئی مجبور آپ کی بارگاہ میں اگر اجازت لینے آئے فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اے مصطفیٰ مختار آپ کو بناتے ہیں، میرے مصطفیٰ مالک آپ کو بناتے ہیں۔ کوئی مجبور اگر اجازت لینے آ جائے، میرے مصطفیٰ مختار بھی آپ ہیں، مالک بھی آپ ہیں، مرضی کے مختار بھی آپ ہیں، جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور جس کو چاہیں جانے کی اجازت نہ دیں۔ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو چاہیں اجازت عطا فرمائیں اور جس کو چاہیں اجازت نہ دیں۔ سامعین محترم، اسی آیت کے اگلے الفاظ انسان کے دل کو کھینچ لیتے۔ میرا اللہ آگے فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جو آپ سے اجازت لے کر اٹھ کے چلے گئے، ان جانے والوں کے لیے اب رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے معافی مانگے، مالک کائنات کی بارگاہ میں ان کی بخشش کی التجا کریں۔ علماء تشریف فرمائے، غور کریں گے، عقل والے سوچیں گے اور رب کی بارگاہ میں سوال کریں گے مولا وہ جو اٹھ کے چلے گئے وہ تیرے مصطفیٰ کی اجازت سے گئے، کیسے گئے؟ تاجدار کائنات نے اجازت دی تو وہ اٹھ کے گئے۔ اے میرے اللہ وہ کوئی گناہ کر کے تو نہیں گئے، وہ ادب کے سارے تقاضے پورے کر کے گئے۔ اے مولا وہ ادب کے سارے تقاضے پورے کر کے گئے، تو اب کیوں فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، محبوب ان کے لیے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، ان کی معافی کی دعا مانگیں۔ اے رب کائنات انہوں نے نہ کوئی گناہ کیا نہ کوئی غلطی کی، ادب کے سارے تقاضے پورے کر کے گئے، اب کیوں کہتا ہے کہ ان کے لیے معافی مانگے؟ اشاعت توجہ کریں گے اس نقطہ کی طرف۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی اس نقطہ کو سمجھاتے ہیں، لوگوں رب کائنات اس لیے معافی کا حکم دے رہا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ رب چاہتا یہ تھا کہ اگر انہیں صحبت مصطفیٰ مل گئی، اگر انہیں زیارت مصطفیٰ مل گئی، اگر انہیں بارگاہ مصطفیٰ مل گئی تو رب کی رضا یہ تھی اگر وہ صحبت مصطفیٰ میں آ گئے، پیچھے ایک فوتگی تو کیا ساری دنیا مرتی ہے مر جاتی، لیکن وہ صحبت مصطفیٰ چھوڑ کے نہ جاتے۔ یا رسول اللہ سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا، غلام ہے غلام ہے، حضور کے غلام۔ مالک کائنات چاہتا یہ تھا کہ اگر انہیں صحبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، اگر انہیں بارگاہ مصطفیٰ نصیب ہو گئی، اگر انہیں موقع مل گیا کہ وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں جا کر محبوب کا دیدار کر سکے، اب پیچھے ساری دنیا مرتی ہے تو مر جاتی، وہ زیارت مصطفیٰ کو چھوڑ کے نہ جاتے۔ اب سامعین محترم غور کریں، میرے اللہ نے اس آیہ مبارکہ کا آغاز کیا انما المؤمنون، بے شک ایمان والے فقط وہ ہیں جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سراپا ادب بنتے ہیں،
جو تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ادب کے پیکر بنتے ہیں اور ادب محمد مصطفیٰ میں فنا ہو جاتے ہیں۔ پھر سامعین محترم، یہی نقطہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ سمجھایا۔ یہ سورۃ النساء کی آیہ کریمہ نمبر 65 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلا وربک، سونیا تیرے رب دی قسم، آئے ہائے، فلا وربک، فلا وربک، رب کہندا ہے سونیا تیرے رب دی قسم، تیرے رب دی قسم۔ بندہ سوال کردا مولا کیا تو میرا رب نہیں؟ اے مولا کیا تو میرا رب نہیں؟ اللہ فرماندا ہے بندے ہاں میں تیرا بھی رب ہاں۔ مولا کیا تو کل عالمین دا رب نہیں؟ اللہ فرماندا ہے ہاں میں کل عالمین دا رب ہاں۔ اے رب کائنات جس وقت تو کل عالمین دا رب تو پھر کل عالمین دا رب ہونے دی قسم کیوں نہیں کھاندا؟ رب محمد ہونے دی قسم کیوں کھاندا ہے؟ تے رب کائنات دی طرف جواب آندا ہے اے سوال کرنے والے بندے، بے شک عالم انسانیت دا رب بھی میں ہاں، بے شک عالم نباتات دا رب بھی میں ہاں، بے شک عالم حیوانات دا رب بھی میں ہاں۔ فلا وربک، جتنا مزہ رب محمد کہلا کے آندے اتنا مزہ کسی اور دا رب کہلا کے آندہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ فلا وربک، سونیا تیرے رب دی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب مکرم تیرے رب کی قسم، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی زندگی کے ہر معاملے کا حاکم میرے محمد مصطفیٰ کو نہ بنا لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سلطانہ عالیہ ٹیبہ شریف۔ مالک کائنات یہاں بھی کلام کس انداز سے کرتا ہے؟ اپنی قسم کھاتا ہے اور نسبت محمد مصطفیٰ سے کھاتا ہے اور فرماتا ہے لا یؤمنون، لا یؤمنون، لا یؤمنون، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنی زندگی کے ہر معاملے کا حاکم محمد مصطفیٰ کو نہ بنا لے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ محمد مصطفیٰ سے نہ کروائے۔ اب سلطان خیل کی سرزمین پہ بیٹھنے والے دیوانوں، مالک کائنات تو قرآن میں فرماتا ہے مومن وہی ہے جو اپنی زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ کہاں سے کروائے؟ اونچا بولے، پیارے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اگر ہم سوال کریں کیا آج ہم اپنی زندگی کے فیصلے بارگاہ مصطفیٰ سے کروا رہے ہیں؟ کیا آج ہم اپنی زندگی تاجدار کائنات کی رہنمائی کے مطابق گزار رہے ہیں؟ تو شاید سر شرمندگی سے جھک جائے۔ ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے اپنی طبیعت کے مطابق کر رہے ہیں۔ آئیے ہم میں سے ہر کوئی گزری زندگی پہ نگاہ ڈال کے دیکھے تو اس معاشرے کا حال کیا نظر آتا ہے؟ جہاں پہ ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہاں تک قبول کرتے، اور اگر کسی معاملے میں کوئی عمل، کوئی حکم ہمیں اپنی طبیعت کے خلاف نظر آئے آنکھیں بند کر لیتے۔
دیکھیں اپنی زندگیوں میں شادی بیاہ کے معاملات، ایک طرف دعوی عشق مصطفیٰ بھی ہے، دوسری طرف جب خاندان میں کوئی شادی کا موقع آتا ہے تو آنکھیں یوں بند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار تو یہ دن آنا ہے۔ پھر حضور کی محبت بھی بھول گئے، معاذ اللہ، پھر حضور کا ادب بھی بھول گئے، پھر حضور کی سیرت بھی بھول گئے، پھر حضور کے احکامات بھی بھول گئے۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں ناچ گانا بھی ہوتا ہے، ڈانس بھی ہوتا ہے، گندگی بھی ہوتی ہے۔ آئیے قرآن کے اس پیغام کو سمجھ کے جائیں۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، رب فرماتا ہے اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ بارگاہ محمد مصطفیٰ سے کروانا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سلطان علی ٹیبہ شریف۔ اب سامعین محترم، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے ان دو آیات بینات پہ اکتفا کرتے ہوئے یہ نقطہ سمجھا گیا کہ ایمان در حقیقت بارگاہ محمد مصطفیٰ میں فنا ہو جانے کا نام ہے۔ ایمان تعظیم مصطفیٰ میں فنا ہونے کا نام ہے۔ ایمان ادب محمد مصطفیٰ میں فنا ہو جانے کا نام ہے۔ اس سے اگلا نقطہ سمجھیں گے، ایمان ملتا بھی ادب مصطفیٰ کے صلے میں ہے۔ آئیے اب یہ نقطہ قرآن کی روح سے سمجھیں۔ قرآن مجید کو پڑھیں، سورۃ الحجرات کا مطالعہ کریں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمبر 49 ہے، اس کی آیہ مبارکہ نمبر 3 کا مطالعہ کریں۔ مالک کائنات فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آوازوں سے پست کر لیتے ہیں، جو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے نیچے رکھتے ہیں، جو تاجدار کائنات کی بارگاہ اقدس میں سراپائے ادب بن کے حاضر ہوتے ہیں، جو سر تاپا ادب کا پیکر بن کے میرے حضور میرے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتا ہے ان ادب کرنے والوں کے لیے، ان تعظیم مصطفیٰ بجا لانے والوں کے لیے رب کی بارگاہ سے اجر یہ ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کے دلوں کو چنتا ہوں، ان کے دلوں کو چن کر میں رب خود ان کے دلوں میں تقوی کا نور سجا دیتا ہوں، ان کے دلوں میں تقوی کا نور سجا دیتا ہوں۔ اب سامعین محترم، انسانی ذہن سوال کرے گا مولا ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں کہ تقوی نصیب ہو جائے، روزے رکھتے ہیں کہ تقوی نصیب ہو جائے، زکوٰۃ دیتے ہیں کہ تقوی نصیب ہو جائے، حج کرنے جاتے ہیں کہ تقوی نصیب ہو جائے۔ اے رب کائنات، ہم یہ ساری عبادات تقوی کے حصول کے لیے کرتے ہیں، مولا بتا کیا ان عبادات پر تو تقوی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ جواب آیا ہاں، ان ساری عبادات کے بجا لانے پر اور ان عبادات کے کرنے پر میرا دل کرے تو تقوی دوں، دل کرے تو نہ دوں، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ وہ عمل تم کرتے جاؤ گے میں رب خود تقوی کی ضمانت دوں گا۔ نماز ساری زندگی بھی پڑھتے رہے تو ضمانت تقوی نہیں، روزے
ساری زندگی بھی رکھتے رہے تو تقوی کی ضمانت نہیں دیتا، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ وہ کرتے جاؤ گے تقوی کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ مولا بتا تو صحیح وہ عمل کیا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے وہ عمل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ۔ مالک کائنات فرماتا ہے وہ عمل تاجدار کائنات کی بارگاہ کا ادب ہے۔ ادھر تم میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کرتے جاؤ گے، میں تیرے دل کو چن کر انتخاب کر کے اس دل کو تقوی کا نور عطا کرتا جاؤں گا۔ سامعین محترم، اس سے آگے بڑا لطیف نکتہ آ رہا ہے۔ ذہن پھر سوال کرے گا مولا یہ تو تقوی کا نور کسے دیتا ہے؟ کیا صرف ایمان والوں کو تقوی دیتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، اس قرآن کی آیہ کریمہ کو پھر پڑھو۔ پھر پڑھنے لگے تو رب فرماتا ہے ان الذین، انا یہ کلمہ تاکید آیا، الذین اسماء موصولہ میں سے آیا، عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین، بے شک جو لوگ میرے مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں، یہاں ایمان والوں کی تخصیص نہیں کرتا، تو رب فرما رہا ہے اگر کوئی کافر ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، پہلے جو کوئی بھی ہو، اگر وہ میرے مصطفیٰ کا ادب کرتا جائے گا میں اس کا مذہب نہیں دیکھتا، ادب مصطفیٰ کرتا جائے گا میں اسے تقوی کا نور عطا کرتا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب سامعین محترم، ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال کھڑا ہو جائے کہ علامہ صاحب تقوی کے لیے تو ایمان ضروری ہے، تقوی کے لیے ایمان شرط ہے، تو آپ نے کہہ دیا اگر کافر بھی محبوب کا ادب کرے تو اللہ اسے بھی تقوی دے گا، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو سامعین محترم ان کلمات کو دل کی تختی تک پہنچائیے گا۔ اگر کوئی مومن میرے حبیب کی بارگاہ کا ادب کرے اللہ اسے تو تقوی دے گا ہی، لیکن اگر کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی یہودی و عیسائی بھی تاجدار کائنات کی بارگاہ کا ادب کرے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کافر کو پہلے ایمان کا نور دیتا ہے، ایمان دے کے پھر تقوی اس کے دل میں سجا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کافر کو ادب مصطفیٰ کے صلے میں ایمان عطا کرتا ہے۔ میرا اللہ کافر کو بھی کافر رہنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی جوان کہے کہ علامہ صاحب دلیل کیا ہے، تو سامعین محترم دو دلائل اس نقطہ پہ دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ نمبر 115۔ میرے اللہ نے سورۃ الاعراف کے اس مقام پر بارگاہ نبوت کے ادب کو سکھایا اور بارگاہ نبوت کے ادب پر اجر بتایا۔ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کو سننے والے لوگ جانتے کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی نے آج سے 3-4 سال پہلے عالمی میلاد کانفرنس میں یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ ہے، جب جادوگر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے، جادوگر کیا کرنے آئے؟ اونچا بولیں گے، مقابلہ کرنے۔
جادوگر آئے تو تھے اللہ کے نبی سے مقابلہ کرنے، لیکن ان جادوگروں کی زبان سے ایک جملہ ادب کا نکل گیا، صرف ایک جملہ ان جادوگروں کی زبان سے ادب کا نکلا۔ رب کائنات کو ان جادوگروں کا وہ ادب والا جملہ اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے ان جادوگروں کو بھی ایمان کی نعمت عطا کر دی۔ وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، قالو یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آئے تو مقابلہ کرنے ہیں، کرنا آپ سے مقابلہ ہے، لیکن اے موسیٰ علیہ السلام بتائیں مقابلہ میں پہل آپ کریں گے یا ہم کریں؟ آئے مقابلہ کرنے، لیکن صرف اتنا جملہ کہ مقابلہ میں پہل آپ کریں گے یا ہم کریں، یعنی آتے ہی اللہ کے نبی پہ وار نہیں کیا، آتے ہی اللہ کے نبی پہ حملہ نہیں کیا، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ مقابلہ کرنے آئے ہیں، آغاز آپ کریں گے یا ہم کریں؟ ان جادوگروں کا بارگاہ نبوت کا اتنا سا ادب کرنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ میرے اللہ نے ان جادوگروں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو پتہ چلا آستانہ عالیہ ٹبہ شریف، قرآن مجید سے یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ اگر کوئی بارگاہ نبوت کا ادب کرتا ہے، میرا اللہ اس کافر کو بھی کافر نہیں رہنے دیتا۔ آئیے اب صحیح بخاری کو پڑھیں۔ امام احمد بن حنبل اس حدیث کو المسند ملا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ پیارے محبوب کائنات مدینہ المنورہ کی گلیوں میں جب آتے، عاشقوں مچل جاؤ گے۔ آقا تاجدار کائنات جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے تو مدینہ کے بچے دوڑ کے میرے حضور کی بارگاہ میں آتے۔ آقا تاجدار کائنات ان مدینہ کے بچوں سے پیار کرتے۔ ان مدینہ کے بچوں میں ایک بچہ یہودی تھا، وہ یہودی بچہ میرے حضور کو دل دے بیٹھا ہے، یہودی لیکن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کرنے لگا، تاجدار کائنات سے پیار کرنے لگا۔ ارے سلطان خیل کی دھرتی پر بیٹھنے والے عاشقوں آئیں تصورات کی دنیا میں ڈوب کے دیکھیں، وہ مدینہ کے بچے کتنے خوش نصیب ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کا زمانہ مل گیا۔ وہ مدینہ المنورہ کے بچے کتنے نصیب والے ہیں جنہیں تاجدار کائنات کا در مل گیا، جنہیں حضور کا زمانہ مل گیا، جنہیں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ ہم تو 15 صدیوں بعد آج اس زمانے میں بیٹھ کر روتے ہیں، تڑپتے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں کہ آقا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ ٹبہ شریف۔ پیارے آقا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، اور چلا کرتا تو میری پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا۔ لڑا کرتا میں تیرے عدووں سے، غزوہ احد کو دیکھے، غزوہ خندق کو دیکھے، لڑا کرتا میں تیرے عدووں سے، آقا تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، اور ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، تیری دہلیز پر
پر پڑا ہوتا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ جرأت و بہادری طاہر القادری جرأت و بہادری طاہر القادری ہے کلی طاہر القادری مصطفیٰ کی ہے کلی طاہر القادری. کتنے نصیب والے ہیں وہ مدینہ کے بچے جنہیں تاجدار کائنات کا در نصیب ہو گیا. ان بچوں میں ایک بچہ یہودی آقا تاجدار کائنات کا ادب کرنے لگا, حضور سے محبت کرنے لگا. ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ کی گلیوں میں نکلے, میرے محبوب کو وہ یہودی بچہ نظر نہیں آیا. میرے آقا نے پوچھا وہ یہودی بچہ کہاں ہے؟ صدقے جائیں اس لجپال کی لجپالی پر, یہودی بچہ نظر نہیں آیا. آقا پوچھتے کہاں ہے؟ پتا کیا گیا, خبر ملی وہ بچہ بیمار ہے, وہ بچہ مرض میں ہے. آقا تاجدار کائنات نے فرمایا اے میرے صحابہ, اے میرے دیوانوں, پہلے وہ بچہ ہمیں دیکھنے آتا تھا, آؤ آج اس بچے کو دیکھنے ہم اس کے گھر چلیں. آقا تاجدار کائنات چل پڑے اس یہودی کے گھر کی طرف. جب میرے آقا اس کے گھر پہنچے, دروازے سے داخل ہوئے, اس بچے نے رخ مصطفیٰ دیکھا, اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھا, اس کے چہرے پہ رونق آ گئی. آقا تاجدار کائنات تشریف لائے, میرے حضور اسی بچے کی چارپائی پہ اس کی سرہاندی بیٹھے, اس بچے کا سر میرے آقا نے اپنی گود میں رکھا. ہائے ہائے, آقا تاجدار کائنات اس بچے کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگے. میرے آقا اس بچے سے پیار کرنے لگے. ہے بچہ یہودی لیکن میرے مصطفیٰ اس سے پیار فرما رہے ہیں. پیار کرتے کرتے آقا فرماتے ہیں فقال لہو اسلم, اے بچے کلمہ پڑھ لے, بچے کلمہ پڑھ لے. فناظر الی ابیہ, وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے. اس کا باپ کہتا ہے ارے بچے اب دیر کس بات کی, جب لجپال نبی, جب مختار نبی, کل کائنات کا مالک نبی خود چل کے تیرے گھر آئے ہیں تو اے بیٹے اب کلمہ پڑھ لے. آقا تاجدار کائنات نے کلمہ پڑھایا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے آقا نے کلمہ پڑھایا, وہ یہودی بچہ مسلمان ہو گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ وہ بچہ مسلمان ہو گیا. آقا تاجدار کائنات کلمہ پڑھا کے واپس چلے. میرے حضور اس کے گھر سے نکلے, اس کی روح پرواز کر گئی. حضور کے دیوانوں, قرآن و حدیث سے یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ جو کوئی پیارے مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے, حضور کی تعظیم کرتا ہے, حضور کی تکریم کرتا ہے, اللہ رب العزت کو پیارے مصطفیٰ کا ادب کرنے والے اتنے پسند آتے ہیں. وہ کافر بھی ہوں, اللہ کافر رہنے نہیں دیتا, انہیں پہلے ایمان دیتا ہے, ایمان دے کے پھر تقویٰ کا نور دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ ایمان ملتا بھی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے صلے میں ہے. اب اگلا نقطہ سمجھیے گا, ملا ہوا ایمان بچتا بھی ادب محمد مصطفیٰ کے صلے میں ہے. سورۃ الحجرات کی آیہ کریمہ نمبر 2 پڑھیں. مالک کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, اپنی آوازوں کو میرے حضور کی آواز سے اونچا نہ کرنا. میرا اللہ ایمان والوں کو متوجہ کر کے ادب مصطفیٰ سکھا رہا ہے. اب سامعین محترم, یہاں بھی ذہن ایک سوال کرے گا, اے رب کائنات, تو نے جب ادب مصطفیٰ سکھانا ہے تو تو کافروں کو سکھا,
جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، میرے اللہ جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا وہ تو بے ادب نہیں ہوں گے. جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ تو بے ادبی کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو اے اللہ جب تو نے ادب بارگاہ مصطفیٰ سکھانا ہے تو ایمان والوں کو ہی کیوں سکھاتا ہے؟ کبھی سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. پھر سورۃ الحجرات میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول. پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے مولا بار بار ایمان والوں کو مخاطب کر کے ادب مصطفیٰ کیوں سکھاتا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو حضور شیخ الاسلام نے یہ نقطہ سمجھایا رب کائنات ایمان والوں کو بار بار پکار کے، ایمان والوں کو بار بار متوجہ کر کے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب اس لیے سکھا رہا ہے کہ ایمان والوں جو ایمان نصیب ہو گیا، اگر اس ایمان کا تحفظ چاہتے ہو، اگر ملا ہوا ایمان بچانا چاہتے ہو تو ملا ہوا ایمان بچتا بھی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے ادب سے ہے. اگر میرے محبوب کی بے ادبی کرتے گئے ایمان جاتا رہے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے حبیب کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور میرے پیارے مصطفیٰ کو اس طرح آواز دے کے نہ بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. رب فرماتا ہے اگر میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی کر بیٹھے، ادھر ایک بے ادبی ہوتی گئی، میں تمہاری زندگی کے سارے عمل ضائع کر دوں گا. اگر بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی کر بیٹھے، 100 سالہ عبادت بھی ہوئی، ساری عبادت ضائع کر دوں گا. انسان رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے رب کائنات اگر بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی گناہ ہے، کیا گناہ ہے، تو اے میرے اللہ اس گناہ کے بدلے ایک نیکی ضائع کرتا. اگر یہ ایک گناہ ہے تو اس ایک گناہ کے بدلے میں ایک نیکی ضائع کرتا. چلے مولا معاذ اللہ گناہ کبیرہ صحیح، تو اس ایک گناہ کے بدلے 100 نیکیاں ضائع کرتا. چلے مولا تو بڑے جلال میں نظر آ رہا ہے، اس ایک گناہ کے بدلے 1 سال کی نیکیاں ضائع کرتا. مولا ساری زندگی کی مٹا دی، کچھ تو رہنے دیتا. حضور شیخ الاسلام کی کتاب ناموس مصطفیٰ کا مطالعہ کریں. آپ نے جو نقطہ لکھا ہے کہ رب کائنات ان تحبط اعمالکم کے الفاظ میں نقطہ سمجھا رہا ہے. لوگوں معاذ اللہ بے ادبی مصطفیٰ کرنے والا گناہگار نہیں بنتا. بے ادبی مصطفیٰ کرنے والا فاسق و فاجر نہیں بنتا. جو بدبخت، جو ظالم میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی کرتا ہے، رب کائنات اسے کافر بنا دیتا ہے، اسلام سے خارج کر دیتا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. بارگاہ نبوت کی بے ادبی اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک نیکیاں ہی نیکیاں ہو، نیکیوں کے پہاڑ ہوں، ایک بے ادبی یہ بارگاہ نبوت ہوتی گئی، رب ان نیکیوں کے انبار کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا.
اور آگے اللہ فرماتے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں شعور بھی نہیں آنے دوں گا۔ پھر ذہن بولا چلے نیکیاں ضائع ہو گئیں، لٹ گئے، برباد ہو گئے، شعور تو دے دیتا، شعور کیوں نہیں آنے دیتا؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے اس لیے کہ جو اس بارگاہ کا بے ادب بنتا ہے میں اسے توفیق توبہ بھی نہیں دیتا، میں اسے توفیق توبہ ہی نہیں دیتا۔ اگر اسے شعور ہو گیا کہ نیکیاں ضائع ہو گئیں پھر تو روئے گا، گڑ گڑائے گا، بلکے گا، توبہ کرے گا۔ اس لیے سب کچھ ضائع کر کے بھی شعور نہیں آنے دیتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا حاجی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا نمازی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں، لیکن جو در مصطفیٰ سے پھر گیا رب فرماتا ہے میں اس کا سب کچھ برباد کر دیتا۔ تو سامعین محترم یہ نکتہ سمجھ آ گیا کہ ایمان در حقیقت نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا ہے۔ ایمان ملتا بھی ادب مصطفیٰ سے ہے اور ملا ہوا ایمان بچتا بھی ادب محمد مصطفیٰ سے ہے۔ اب اینڈ کرنے لگا، آخری نکتہ آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ۔ سامعین محترم جب پوری گفتگو ادب مصطفیٰ پہ آ رہی ہے، اب انسانی ذہن رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے مولا اب یہ بھی راز سمجھا دے، یہ بھی نکتہ بتا دے کہ تیرے محبوب کا ادب کرنا کتنا ہے۔ چونکہ جب بھی ہم ادب مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں لوگ پیمانے لے کے کھڑے ہو جاتے، لوگ ادب مصطفیٰ کی حد کو ناپنے لگتے ہیں۔ مولا اب یہ بھی بتا دے کہ تیرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کتنا کرنا ہے۔ تو میرا اللہ قرآن میں فرماتا سورۃ الفتح میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں نے ایمان دیا نسبت مصطفیٰ کے صدقے، لِتُؤْمِنُوا باللہ والرسول، جب ایمان نصیب ہو گیا وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے ایمان والو اب رب یہ چاہتا ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کی تعظیر بھی کرو اور توقیر بھی کرو۔ کیونکہ وقت کافی بیت گیا، ان دونوں الفاظ کی لغوی بحث میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا، لیکن آپ پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے لفظ تعزیر میں بھی ادب کا معنی اور لفظ توقیر میں بھی ادب کا معنی۔ گویا میرا اللہ ایک معنی کے دو الفاظ ایک مقام پہ لایا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کرو اور ادب کرو۔ مولا اسی ایک مقام پر دو الفاظ ایک ہی معنی کے کیوں لایا؟ ترجمہ کیا کہ اے ایمان والو میرے مصطفیٰ کا ادب کرو، یہ اونچا بولیں گے لفظ، میرے محبوب کا ادب کرو اور ادب کرو۔ مولا یہ دو بار ادب کے الفاظ کیوں لایا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو رب کائنات کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ دنیا میں رہنے والوں
یہی تو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر دنیا کے سارے ادب والوں کے ادب کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے مصطفیٰ کے ادب کی ابتدا ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا چہرہ بدھا، مرحبا مرحبا۔ میرا اللہ یہ قرآن کے ذریعے راہ سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں رہنے والوں، دنیا میں اپنے بڑوں کا ادب کرنے والوں، جہاں پہ دنیا کے سارے ادب والوں کے ادب کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے محمد مصطفیٰ کے ادب کی ابتدا ہوتی ہے۔ رب کائنات یہ راز سمجھانا چاہتا ہے، لوگوں جب بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کی بات آئے تو ہر حد سے بڑھ کے مصطفیٰ کا ادب کرو، ادب کی ساری حدیں توڑ کے میرے مصطفیٰ کا ادب کرو۔ آئیے سامعین محترم، یہ نقطہ صحابہ کرام کی زندگی سے سمجھ جائے۔ سن 6 ہجری ہے، میرے آقا تاجدار کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم 14 یا 1500 صحابہ اپنے ساتھ لیے، مدینہ سے چلے مکہ کی طرف عمرہ شریف کا ارادہ لے کر۔ مقام حدیبیہ پہ پہنچے تو کافروں نے میرے آقا کا قافلہ روک دیا۔ میرے حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے مکہ بھیجا۔ کافروں نے اپنا سفیر عروہ بن مسعود کو بنا کے حضور کی بارگاہ میں بھیجا، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مذاکرات چلتے رہے، آخر یہ معاہدہ طے پا گیا کہ مسلمانوں کے نبی اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آئیں گے تو عمرہ کی اجازت ہوگی۔ جب یہ معاہدہ لکھا گیا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے، سامنے کعبۃ اللہ تھا، اللہ کا گھر آنکھوں کے سامنے تھا۔ کافروں نے کہا اے عثمان، آپ کے نبی تو اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، لیکن آپ کو اجازت دیتے ہیں آگے بڑھیں اور عمرہ کر کے جائیں، عمرہ کر کے جائیں۔ اب سلطان خیل کے رہنے والے دیوانوں، مجھے بتائیں عمرہ شریف کرنا کیا اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اونچا بولے، عمرہ شریف کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ مناسک عمرہ کو دیکھیں، حجر اسود کے بوسے لینا اللہ کی عبادت، اونچا بولیں گے، حجر اسود کے بوسے لینا اللہ کی عبادت ہے۔ طواف کعبہ کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا اللہ کی عبادت ہے۔ سعی صفا اور مروہ کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اور یہ اس حرم مکہ کی عبادت ہے جہاں پہ 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہوتا ہے۔ اب عقل والو، عقل سے سوچ کے بتائیں، عبادت اللہ کی ہے، کیا حضرت عثمان غنی کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یا چھوڑنی چاہیے؟ عقل کہتی ہے عثمان آگے بڑھے، اللہ کی عبادت کر کے جائیں۔ عقل کا مفتی بول کے کہنے لگا عثمان غنی آگے بڑھیں، طواف کعبہ کر کے جائیں۔ عقل کا مفتی کہتا ہے عثمان سامنے کعبہ ہے، اس کا طواف کر کے جائیں۔ عشق کا مفتی بول کے کہتا ہے اے عثمان اگر یہ کعبہ ہے تو وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی کفار کو بولتے، فرماتے کافروں سن لو، واللہ ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ، فرماتے اللہ کی عزت کی قسم عثمان اس وقت تک کعبہ کا طواف نہ کرے گا جب تک پہلے میرے محمد مصطفیٰ کعبہ کا طواف نہ کر لے۔
या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सामीन मोहतरम में भी इस नुक्ते को समझ के बोलेंगे। हजरत उस्मान गनी के एक तरफ रब की इबादत थी, दूसरी तरफ रुखे मुस्तफा था। हजरत उस्मान गनी के एक तरफ काबतुल्लाह था, दूसरी तरफ चेहराए मुस्तफा था। हजरत उस्मान गनी जुबान हाल से बोल के कहने लगे, अरे काफिरों सुन लो, काबे दी नगरी सांवल दी नगरी तो काबा निसारे। सांवल दी नगरी तो काबा निसारे, काबे दा काबा ते खुद मेंढा यार। हजरत उस्मान गनी उन कुफार को यह नुक्ता समझाने लगे कि तुम इस काबा के तवाफ की बात करते हो, हम कहां जानते थे कि ये काबा है। प्यारे मुस्तफा ने बताया कि ये काबा है, हम जान गए कि ये काबा है। प्यारे मुस्तफा ने खबर दी कि अल्लाह एक है, हम मान गए कि अल्लाह एक है। प्यारे मुस्तफा ने खबर दी वो वहदहू ला शरीक है, हम मान गए वहदहू ला शरीक है। तो हजरत उस्मान गनी ने यह नुक्ता समझा दिया कि जुमला फराइज सब फुरू हैं, असल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। आखिरी अल्फाज की तरफ आए। एक तरफ तो हाल जो उस्मान गनी का था, दूसरी तरफ उर्वा बिन मसूद जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, हुजूर की बारगाह में थे, वापस गए मक्कातुल मुकर्रमा। कुफार सरदारों की मजलिस शूरा जारी है, वो फैसला करना चाहते हैं कि माअज़ल्लाह मुसलमानों पे हमला करके काम तमाम कर दिया जाए। हजरत उर्वा बिन मसूद जो बाद में मुसलमान हो गए, उन कुफार को बोल के कहते हैं, अरे मक्का के सरदारों, जो फैसला करना चाहते हो कर लो, लेकिन मुसलमानों के नबी पे हमले का इरादा कभी ना करना। वो अरब सरदार कहते क्यों, सबब क्या है? तो उर्वा बिन मसूद बोल के कहते हैं, आओ बताऊं कि मैंने क्या देखा। उर्वा बिन मसूद कहते हैं कि मैंने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे, कैसर और किसरा का दरबार मैंने देखा, नजाशी का दरबार मैंने देखा, लेकिन जितना अदब, जितना एहतराम, जितनी ताजीम, जितनी तौकीर मैंने बारगाहे मुहम्मद मुस्तफा की देखी है, ऐसा अदब मैंने कायनात में किसी का नहीं देखा। वो कहते क्या देखा? उर्वा बिन मसूद कहते मैंने देखा जब मुसलमानों के नबी वुजू फरमाते, जब आका ताजदार कायनात वुजू फरमाते, दीवान गाने मुस्तफा ताजदार कायनात के गिर्द यूं चलते जैसे किसी का तवाफ किया जाता है, और वो पानी का एक एक कतरा जो ताजदार कायनात के जिस्म अक़दस से मस करता, वो हुजूर के उशाक वो पानी का कतरा जमीन पे नहीं गिरने देते थे, वो पानी का एक एक कतरा अपने हाथों पे लेते। उर्वा बिन मसूद मक्का के सरदारों को कहते हैं, जुबान हाल से ये राज समझाते हैं कि खुद समझ जाओ, वो सोने मुस्तफा के दीवाने जो जिस्म अक़दस मुस्तफा से लगने वाला पानी का कतरा जमीन पर नहीं गिरने देते, वो अपने नबी के खून का कतरा जमीन पे कैसे गिरने देंगे? फिर उर्वा बिन मसूद कहते हैं मैंने देखा कि जब हज्जाम आया सोहने नबी की जुल्फे सवार में, हज्जाम आया ताजदार कायनात की जुल्फे सवार में, उर्वा बिन मसूद कहते हैं मैंने देखा कि इधर हज्जाम
تاجدار کائنات کی زلفیں سوار رہا ہے، ادھر دیوان گانے مصطفیٰ ایک ایک منہ مبارک لینے کے لیے یوں لپک رہے تھے کہ جیسے ابھی جنگ چھڑ جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے اس سے بھی عجیب تر دیکھا کہ جب تاجدار کائنات دہن مبارک سے لعاب مبارک نکالنے کا ارادہ کرتے، تھوک مبارک جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دہن مبارک سے نکالنے کا ارادہ کرتے، ابھی پیارے سوہنے مصطفیٰ دہن مبارک سے لعاب مبارک باہر نہ نکالتے، درجنوں ہاتھ سوہنے مصطفیٰ کے سامنے ہوتے، لعاب مصطفیٰ وہ عشاق زمین پہ نہ گرنے دیتے، وہ حضور کا تھوک مبارک بھی اپنے ہاتھوں پہ لیتے۔ اور جسے تھوک مبارک نصیب ہو جاتا، جسے لعاب مصطفیٰ نصیب ہو جاتا، یوں لگتا کہ جیسے کائنات کے خزانے اسے مل گئے۔ وہ لعاب مصطفیٰ لے کے اپنے چہرے پہ ملتا، اپنے سینے پہ ملتا، اور جنہیں لعاب مصطفیٰ نہ ملا ہوتا وہ اس کے پیچھے دوڑتے جسے نصیب ہوتا، اس کی منتیں کرتے، اس کا ترلے کرتے اور منتیں کر کے کہتے ارے نصیب والے ہمیں وہ ہاتھ ہی لگا دے جن ہاتھوں پہ لعاب رسول لگا۔ یا رسول اللہ، میرے آقا کے دیوانوں، حضور تاجدار کائنات کے مستانوں، تصورات کی دنیا میں ڈوب کے دیکھو، اور اب پوری گفتگو سن کر اونچا جواب دینا ہے کہ صحابہ جو میرے مصطفیٰ کا یہ ادب کر رہے ہیں، یہ ادب حد کے اندر ہے یا حدیں توڑ کر؟ ساری حدیں توڑ کر تو قرآن و حدیث نے یہ نکتہ سمجھا دیا کہ ایمان بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے۔ ایمان ملتا بھی ادب مصطفیٰ سے ہے، اور ملا ہوا ایمان بچتا بھی ادب محمد مصطفیٰ سے ہے۔ سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضور شیخ الاسلام کی 50 سے 60 سالہ خدمات کو دیکھیں۔ یہ مرد کلندر، یہ مرد مجاہد ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ ہستی ہیں جو ساری زندگی سے اس امت کو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھا رہے ہیں۔ اس مادیت کے دور میں، اس فتنہ اور فساد کے دور میں، جب مادیت چھاپی جا رہی تھی، ہر طرف تشکیک تھی، ذہنوں میں گرد و غبار تھے، حضور شیخ الاسلام نے یہ بیڑا اٹھایا اور اس امت کو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھایا۔ حضور شیخ الاسلام کے خطابات کو سنیں، حضور شیخ الاسلام کی کتب کا مطالعہ کریں، سینکڑوں خطابات ادب مصطفیٰ کے موضوع پر، سینکڑوں خطابات مقام مصطفیٰ کے موضوع پر، سینکڑوں خطابات عظمت مصطفیٰ کے موضوع پر، سینکڑوں خطابات تبرکات مصطفیٰ کے موضوع پر۔ ارے دیکھتے چلے جائیں، وہ مرد کلندر اس صدی میں جس نے پھر سے اس قوم کو شعور دیا، فہم دیا، علم دیا، ذوق دیا، تربیت دی، دلائل دیے، حضور شیخ الاسلام کی خدمات کے تصدق سے ہم جیسے سینکڑوں نہیں لاکھوں گناہگار ایسے ہیں جو کل بھٹک رہے تھے، صحبت شیخ الاسلام میں آئے
تو تاجدار کائنات کی دیوانگی کا پرچم لے کے چل پڑے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، رسول اللہ. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ. حضور شیخ الاسلام کی ایک عظیم اور نایاب کتاب، عظیم اور نایاب کتاب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل خاکہ. میں آپ تمام احباب سے عرض کروں گا کہ گھر جاتے ہوئے کم از کم یہ ایک کتاب اپنے ساتھ لے کے جائیں. تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ کا خاکہ حضور شیخ الاسلام نے اس میں بیان کیا. باقی کتب سٹال موجود ہے، جو کتاب پسند آتی ہے لے جائیں، لیکن میں ادب سے عرض کروں گا یہ کتاب ضرور لے کے جائیں. خود مطالعہ کریں، اپنی نسلوں کو پڑھائیں. اگر نسلوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں حضور شیخ الاسلام کے خطابات بھی سنایا کریں، ڈاکٹر طاہر القادری کی کتب پڑھایا کریں. مبارکباد پیش کرتا ہوں بار دیگر سلطان خیل کہ ان عظیم دیوانگان مصطفیٰ کو، تحریک منہج القرآن میاں والی ڈسٹرکٹ کے قائدین اور کارکنان کو، جن کو رب کائنات نے یہ توفیق بخشی اور وہ اس گرمی کی شدت کے عالم میں اس پنڈال میں بہت بڑی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجا کے بیٹھے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرمائے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے. میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.